اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه انہار من خمر لذة للشاربین وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ سورہ محمد آیت نمبر 15۔ آیت نمبر 14 میں یہ بات جانی، کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہیں ان لوگوں کی مانند ہو جائیں گے جن کی بدعملی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے؟ کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اس کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو برے عمل کر رہے ہیں، لیکن شیطان نے ان کے ان برے اعمال کو بھی ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ تو بھلا یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو ان دونوں کا انجام بھی یکساں نہیں ہوگا۔ اب ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے فرمایا مثل الجنہ، مثال اس جنت کی، التی جس کا وعد المتقون، متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں تقوی کی زندگی اختیار کی ہے ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اب وہ جنت کیسی ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ فیہا، اس جنت میں، انہار، نہر کی جمع، نہریں ہوں گی، من ماء، پانی کی، غیر آسن، جس میں تغیر نہ ہو، خالص پانی ہوگا، وانہار، اور نہریں ہوں گی، من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا۔ اب دنیا میں جو ہم تک پانی پہنچتا ہے، یہ پانی مختلف اسباب سے ہم تک پہنچتا ہے، چشموں کا پانی ہو، نہروں اور دریاؤں کا پانی ہو، بارش یا کنووں کا پانی ہو، ہر پانی میں کسی نہ کسی چیز کی آمیزش ضرور ہوتی ہے۔ دودھ بھی ہے، تو جن ذرائع سے ہمیں دودھ حاصل ہوتا ہے، سورہ نحل میں دودھ کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب یہ پاکیزہ دودھ بھی ایسی جگہ پر بنتا ہے جہاں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اس کے باوجود اللہ نے اسے پاکیزہ رکھا ہے۔ لیکن جو جنت کی نہریں ہوں گی ان میں اس طرح کی کوئی آمیزش نہیں ہوگی۔ جنت کی نعمتیں جو اہل جنت تک پہنچیں گی اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش بالکل نہیں ہوگی، جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ انہیں جو وہاں پھل فروٹ ملیں گے، میوے ملیں گے، شکل و شباہت کے لحاظ سے وہ دنیاوی پھلوں جیسے ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ بہت مختلف ہوگا۔ اسی طرح وہاں کا پانی بھی اور وہاں کا دودھ بھی، وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہوں گی اس جنت میں، من عسل، شہد کی، مصفا، شفاف، خالص اور صاف شفاف شہد حاصل ہوگا، اور وہ بھی نہروں میں بہہ رہا ہوگا۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں میسر ہوں گی اور دوسرا یہ فراوانی میں ہوں گے، ان میں کوئی قلت نہیں ہوگی۔ آج معاشرے میں خالص شہد ملنا، خالص دودھ ملنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اب تو صاف پانی بھی میسر مشکل سے ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنے ملک کا ہی جائزہ لے لیں، کتنے فیصد لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی میسر ہے؟ بدقسمتی دیکھیے، اتنے بڑے بڑے دریا اور نہریں، لیکن شہروں کی ساری غلاظتیں ان میں ڈالی جا رہی ہیں اور انہی پانیوں کو لوگ پینے پر مجبور ہیں۔ زمین سے بھی پانی نکلتا ہے تو کہیں کھارا ہے، کہیں مضر صحت ہے۔ جنت میں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوگی،
صاف شفاف پانی، ذائقہ تبدیل نہ ہونے والا دودھ، صاف شہد کی نہریں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا جنتوں میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں گے، جس قسم کے بھی پھل چاہیں گے، جس کی بھی تمنا کریں گے وہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ اگرچہ اپنے رنگ اور شکل و شباہت کے لحاظ سے دنیا والے پھلوں سے ملتے ہوں گے، لیکن اپنے ذائقے کے لحاظ سے انتہائی عمدہ ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ اور انہیں ان کے رب کی طرف سے بخشش حاصل ہو جائے گی۔ اور یہی اصل جنت کی ضامن ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش حاصل ہو جائے، اللہ پاک کر دے، اور اس کو بھی بطور نعمت ہی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی ہی ان تمام نعمتوں کی ضامن ہوگی۔ تو یہ تو پہلا گروہ تھا، ہدایت والے لوگوں کا انعام تھا۔ اس کے مقابلے میں جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کمن اس شخص کی مانند ہوا خالد وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، فی النار آگ میں۔ تو ایک شخص تو وہ ہے جس کو جنت اور جنت کی ساری نعمتیں حاصل ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ دوسرا شخص ہے جو آگ میں ہے اور ہمیشہ اس نے اسی آگ میں رہنا ہے۔ وَسُقُوا اور انہیں پلایا جائے گا، مَاءً حَمِیمًا کھولتا ہوا پانی، فَقَطَّعَ بس ٹکڑے کر کر رکھ دے گا، امعاءہم ان کی آنتوں کو۔ تو یہ جو انہیں ماءً حمیما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے پیٹ میں آنتیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ تو بھلا یہ دونوں شخص، جو ایک جنت والا ہے اور دوسرا جو آگ میں جانے والا ہے، جہنمی ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فیصلہ انسانوں کے اختیار میں ہے، چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن مجید، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، ان کی اتباع کر لے، چند روزہ زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دے اور ہمیشہ والی جنتوں کا وارث بن جائے، اور چاہے تو دنیا میں خود کو با اختیار سمجھے، اپنی من مانیاں کرے، اپنی خواہشات کا پیرو بنا رہے، لیکن انجام کار کے طور پر ایسے لوگوں کا پھر ٹھکانہ جہنم ہونا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔